السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 256 سے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلے ہم انشاءاللہ لفظی ترجمہ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بامحاورہ ترجمہ بھی کریں گے، اور اس کے بعد اس آیت کریمہ کی مختصر سی تشریح بھی بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حق کہنے کی، حق سننے کی، حق سمجھنے کی اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ لا اکراہ نہیں زبردستی، فی میں الدین دین، قد تبین بے شک جدا ہو گئی، الرشد ہدایت، من سے الغی گمراہی، فمن پس جو یکفر نہ مانے، بالطاغوت گمراہ کرنے والوں کو، ویؤمن اور ایمان لائے، باللہ اللہ پر، فقد پس تحقیق، استمسکا اس نے تھام لیا، بالعروۃ حلقہ کو، الوثقی مضبوطی، لانفصام ٹوٹنا نہیں، لہا اس کو، واللہ اور اللہ، سمیع سننے والے، علیم جاننے والے۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے صاف جدا ہو چکی ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت کی راہ گمراہی سے صاف جدا ہو چکی ہے۔ فمن یکفر بالطاغوت، اب جو کوئی گمراہ کرنے والوں کو نہ مانے، گمراہ کرنے والوں کو نہ مانے، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ اور اللہ پر ایمان لے آئے، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ تو اس نے ایک ایسے مضبوط حلقے کو تھام لیا، پکڑ لیا، لانفصام لها جو ٹوٹنے والا ہی نہیں، جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں۔ اسلام کے دشمنوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کا جو الزام لگا رکھا ہے، قرآن کریم نے پہلے ہی اس کا رد کر دیا تھا کہ دین کے معاملے میں جبر و اکراہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ دین کی بنیاد ہے ایمان، اور ایمان کا تعلق ہے دل سے، اور دل جبر و اکراہ کے سامنے، زور زبردستی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا جانتا ہی نہیں۔ نیز اسلام بحیثیت دین انسان کی باطنی اور قلبی اصلاح اور درستگی چاہتا ہے۔ اگر آپ کسی کے گلے میں جبراً پھندا ڈال دیں تو کیا اس کی روحانی اصلاح ہو جائے گی؟ اور کیا اس سے اسلام کا مقصد حاصل ہو جائے گا؟ اور اگر نہیں، اور یقیناً ہرگز نہیں، تو پھر ایسے شخص کو مسلمان بنانے میں اسلام کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ یہ تو ہوا اس بہتان کا نظری تجزیہ۔ اب عملی پہلو پر نگاہ ڈالیے کہ 1400 صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی پوری دنیا کے اندر، ہند و پاک، مشرق مغرب، جہاں جہاں پوری دنیا میں مسلمان بستے اور رہتے ہیں، 24 گھنٹے میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا جہاں اذان کی آواز نہ گونجتی ہو، جس میں اذان کی آواز نہ گونجتی ہو۔ کیا جس دین کو ظلم و ستم کے خوف سے قبول کیا گیا ہو، اس سے لوگوں کی عقیدت کا یہ عالم ہوا کرتا ہے، بلکہ یہاں تو اسلام کے متوالوں کو، اسلام کے چاہنے والوں کو ستایا گیا، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، انہیں سر راہ تختہ دار پر لٹکایا گیا،
وہ ذبح کیے گئے، ان کی عزت و عصمت پامال کی گئیں، لیکن ان اللہ کے بندوں کو جو عقیدت اپنے رب سے تھی، جو عشق اپنے محبوب اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھا، جو تعلق اور لگاؤ اپنے دین برحق سے تھا، اس میں کمی نہ آئی۔ فمن یکفر بالطاغوت، اب جو کوئی گمراہ کرنے والوں کو نہ مانے، ویؤمن باللہ، اور اللہ پر ایمان لے آئے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو اس نے ایک ایسا مضبوط حلقہ پکڑ لیا جس کے ٹوٹنے کا کوئی امکان نہیں۔ الطاغوت، طاغوت طغیان سے ہے جس کا معنی سرکشی کے ہیں۔ قال الجوہری والطاغوت الکاہن والشیطان وکل راس فی الضلال، یعنی طاغوت کاہنوں کو بھی کہا جاتا ہے جو غیب دانی کے جھوٹے دعوے کر کے لوگوں کو اپنے دام فریب میں پھنسایا کرتے ہیں، اور طاغوت کا اطلاق شیطان پر بھی ہوتا ہے، اور وہ شخص بھی طاغوت ہے جو کسی گمراہ مذہب، غلط نظریہ اور مضر عمل کا بانی اور کرتا درتا ہو۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجل احزاننا وذہاب حمومنا وغمومنا، اللہم انفعنا بالقرآن العظیم ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم، رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین، وصلی اللہ وسلم علی حبیبنا ونور قلوبنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔